بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قربانی عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید میں جو قربانی ہم کرتے ہیں، کیا اس کا ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے یا نہیں، کیا یہ نبی سے ثابت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ حدیث کے ذریعے سے دلیل کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں واقعی قربانی کا جو ثبوت ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار موقعوں پر فرمایا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت حابیل نے اور قابیل نے جو قربانی اللہ کے سامنے پیش کی تھی تو وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی ہر امت میں رہی ہے، قربانی کا وجوب قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سلسلے میں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، رواه ترمذی۔ سنن ترمذی کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، قیام پذیر رہے، اور اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یضحی کل سنہ، اور اس درمیان میں یضحی کل سنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے ہر سال، یضحی کل سنۃ، ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، یضحی کل سنۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، واضح انداز میں اس روایت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر 10 سال تشریف فرما رہے اور اس درمیان کبھی آپ نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ آج کے اس پرفتن دور میں نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ قربانی کا وجوب لا کر کے دکھاؤ، اس کا ثبوت لا کر کے دکھاؤ، قرآن میں لا کر کے دکھاؤ، احادیث سے ثابت کر کے دکھاؤ، تو ان کے لیے یہ حدیث کافی ہونی چاہیے کہ صاف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یضحی کل سنہ، کہ ہر سال قربانی کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی ہمارے لیے واجب ہے، اگر ہم مالدار ہیں تو مالدار کے لیے قربانی کا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اور قربانی کے ایام میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہی افضل ہے۔ اس کی رقم اور اس کا پیسہ بغیر قربانی کیے ہوئے صدقہ کر دینا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ قربانی کو روک کر کے قربانی نہ کریں اور اس پیسے کو صدقہ کر دیں، تو یہ آپ کے لیے مناسب اور حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہوگا۔ آپ کو پہلے قربانی کرنا ہوگا جو آپ کے ذمہ واجب ہے، اور اس کے بعد میں آپ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو قربانی کرنا ہر حال میں ضروری ہوگا۔ حدیث میں صاف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ حدیث چونکہ یہ فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے اور یہ ثبوت پر بھی دلالت کرتی ہے، اس سے دونوں چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اس سے قربانی کا ثبوت بھی ہو رہا ہے کہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس سے قربانی کی فضیلت بھی ہمیں مل رہی ہے۔ تو دونوں چیزیں اس روایت کے اندر موجود ہیں، تو دونوں چیزیں اس روایت کے اندر موجود ہیں کہ فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بیان کرتی ہے اور اس کا ثبوت بھی بیان کرتا ہے کہ قربانی کا ثبوت یہ حدیث سے ثابت ہے، قربانی کا وجوب یہ حدیث سے ثابت ہے، یعنی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے تو ہمیں بھی ہر حال میں قربانی کرنا ہوگا اگر ہم مالدار ہیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ کے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔